Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasia Nisar. I'm your Islamic instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक है हमारा सूरतुल अहज़ाब का रुकू नंबर 2। इसका खुलासा मैं आपके सामने पेश करूँगी। हर आयत के मुताले के बाद हम उसके अहम नुकात, उसका मफ़हूम आपके सामने वाज़े करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपके फ़ायदे के लिए बताती चलूँ कि रुकू नंबर 2 में हमारे पास आयत शामिल हैं, आयत नंबर 9 से लेके आयत नंबर 20 तक। आइए अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 9 है, तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरूहा व कानल्लाहु बिमा तअमलूना बसीरा। तर्जुमा: ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फ़ौजें रवाना की जो तुमको नज़र ना आती थीं। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे। आइए इस आयत का मफ़हूम जानते हैं। इस आयत मुबारका में ग़ज़वा अहज़ाब के मुतालिक अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है इस आयत में कि उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम पर ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर इनामात फरमाए थे। अल्लाह ने मदद फरमाई थी मुसलमानों की, और वो दो तरीक़ों से थी। गैबी इमदाद थी कि अल्लाह ताला ने एक तो आंधी भेजी और दूसरा फ़रिश्ते भेजे थे। अब हम इस आयत में ग़ज़वा अहज़ाब के मुतालिक जानते हैं कि ग़ज़वा अहज़ाब बेसिकली था क्या। तो अहज़ाब हिज़ब की जमा है जिसके मायने हैं गिरोह की। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर हुआ कुछ यूँ था कि तमाम दुश्मनाने इस्लाम, तमाम कबाइल, तमाम गिरोह जमा होकर आए थे और उन्होंने मदीना तैयबा का मुहासरा कर लिया था। लिहाजा इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। खंदक इस वजह से कहते हैं कि मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए एक तदबीर की थी, और वो तदबीर ये थी कि उन्होंने मदीना तैयबा के बाहर उहद की तरफ एक खंदक खोदी थी ताकि वो दुश्मनों को उस खंदक के पार ही रोके रखें। तो इस मुनासबत से ग़ज़वा अहज़ाब को ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है। ग़ज़वा अहज़ाब के वाक़यात पर अगर नज़र डालें तो इसका जो सबब था, जो वाक़यात इसके मुहर्रिकात बने, उसमें सबसे अहम जो फैक्टर था जिसने अहम किरदार अदा किया वो बनी अन-नज़ीर का किरदार था कि बनी अन-नज़ीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जिला वतन कर दिया था उनकी साजिशों की वजह से। तो अब बनी अन-नज़ीर ने तमाम कुफ़ार और तमाम कबाइल के दौरे करके उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ जमा कर लिया और उनको कहा कि हम एक एक कबीला करके कभी इस्लाम का ख़ात्मा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ज़रूरत अब इस अमर की है कि एक जमीयत होकर मुसलमानों पर हमला किया जाए। तो वो तमाम लश्कर जमा होकर उन्होंने मदीना तैयबा की तरफ सफ़र बांधा और उनकी कुल तादाद रवायात के मुताबिक 10,000 से लेकर 15,000 के करीब थी, और उसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3,000 थी। तो उस फ़ौज ने जबल ओहद के पास पड़ाव डाला और वहीं पर खंदक थी। तो खंदक के एक तरफ कुफ़ार थे और खंदक की दूसरी तरफ मुसलमान थे। अब हुआ कुछ यूँ कि उस मौका पर ख़वातीन और बच्चों को, जो मुसलमानों के रिश्तेदार थे, जो मुजाहिदों के रिश्तेदार थे, उनके घर वाले थे, उनको मदीना के अंदर ही मजबूत और महफूज किलों और महलात में बंद कर दिया गया था ताकि वो महफूज रहें। और इसके साथ साथ बनी कुरैज़ा जो थे, यहूद का एक कबीला था जो कि मदीना में ही आबाद था, और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का अमन का मुआहिदा था। और अमन के मुआहदे में होता कुछ यूँ है कि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ देती हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि कुरैश का जो लश्कर था, जो तमाम दुश्मन थे, उन्होंने अंदर से बनी कुरैज़ा को भी अपने साथ मिलाने की साजिश की और उनको वरगला कर अपने साथ शामिल कर लिया। इस मौका पर नईम बिन मसऊद का किरदार बहुत अहम हैसियत का हामिल है। वो पहले काफिर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि वो इस मौका पर इस्लाम की क्या खिदमत कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि बनी कुरैज़ा और कुरैश में, यानी तमाम कुफ़ार में, जो कि तमाम गिरोह के गिरोह बाहर आए बैठे हैं, उनके दरमियान फूट डाल दी जाए ताकि बनी कुरैज़ा मुशरिकीन मक्का का और तमाम जो काफिर हैं, यहूद हैं, उनका साथ ना दे। लिहाजा नईम बिन मसूद ने एक बहुत ही अच्छी तदबीर निकाली और उन दोनों के दरमियान फूट डाल दी। अब ये मुहासरा 25 दिन तक जारी रहा।
ایسے میں تیر اندازی بھی ہوتی رہی، مبارزت بھی ہوتی رہی، یعنی ایک کافر ایک مسلمان آپس میں اس طرح سے لڑائی جاری رہی۔ 25 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی امداد کی، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی، فرشتوں کے گروہ بھیجے، فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، غیب سے مدد آئی مسلمانوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور تدبیر بھی فرمائی کہ ایک زبردست آندھی بھیجی۔ اب موسم پہلے ہی سرد تھا اور ایک سرد ہوا، برفانی ہوا چلی، آندھی آئی اور وہ صرف اس لشکر کے اندر ہی تھی، اور اس سے کیا ہوا، ان کے چولہے بجھ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا اس قدر تیز تھی کہ جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی، تو وہاں پر کفار کا ٹھہرنا ناممکن ہو گیا اور انہوں نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ صبح جب مسلمانوں کی آنکھ کھلی تو میدان خالی پڑا ہوا تھا، اور اس طرح غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ رکو نمبر 2 کی تمام آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے کردار اور منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھی اس آیت کی تشریح و توضیح، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 10 تلاوت کرتے ہیں۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ ترجمہ: جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس آیت کا مفہوم جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خوف کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، غزوہ احزاب کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا کیا حال تھا کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں، آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، اور ان کو اپنے دل سینے کے بجائے حلق میں دھڑکتے محسوس ہو رہے تھے، اور یہ ایک خوف کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یہاں پر اگر آپ اس کا خود پر بھی تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو خوف کی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ دل سینے سے باہر آ کر دھڑک رہا ہے۔ تو یہاں پر اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے جو اس وقت کی مسلمانوں کی حالت تھی کہ وہ خوف کا شکار تھے، اور وہ ایک فطری عمل تھا۔ تو یہاں پر اوپر اور نیچے سے کیا مراد ہے کہ جب اوپر سے بھی فوجیں آ گئی اور نیچے سے بھی آ گئی، تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اوپر سے مراد وہ تمام کفار ہیں جو خندق کے اس پار بیٹھے تھے، اور نیچے سے مراد اندرونی خوف تھا جو کہ بنی قریظہ اور منافقین کی صورت میں تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس خوف کو بیان کیا ہے جس سے مسلمان اس وقت دوچار تھے، اور پھر ایک فطری عمل تھا کہ اس وقت میں مسلمان وسوسوں کا بھی شکار تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان باندھ رہے تھے کہ آج وہ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے کس مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی عکاسی کریں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت میں کیا حالت تھی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 11 تلاوت کرتے ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ترجمہ: اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ مفہوم: اس آیت کا ربط بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی مسلمانوں کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احزاب کا موقع بہت سخت موقع تھا۔ ایک تو یہ کہ تمام کفار نے مسلمانوں کے خلاف ایک جمعیت اختیار کر لی تھی، ایک گروہ ہو گئے تھے وہ، اور تمام کے تمام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندر سے ان کو منافقین کا بھی خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ بنی قریظہ جو کہ مدینہ میں ہی آباد تھے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دینے پر مصر ہو گئے تھے۔ تو ایسے میں وہ ایک سخت دور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی کا موسم تھا، اور پھر ساتھ میں خندق کھودی گئی، قحط کا بھی زمانہ تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر مسلمانوں نے خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان سخت آزمائے گئے اور بری طرح ہلائے گئے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 12 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب مشکل وقت میں کسی کو آزمایا جاتا ہے تو ایسے میں ہی انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو اندر کی کیفیات ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں، وہ طرح طرح کی وسوسے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی منافقین کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کی دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے باتیں گھڑنا شروع کر دیں کہ ہم سے وعدے کس طرح سے کیے گئے اور ہمارے ساتھ حالات کیسے پیش آ رہے ہیں۔
اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ گئی جو کسی طرح ٹوٹتی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے آئے اور یہ آیت پڑھتے ہوئے چٹان پر 3 دفعہ ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا، پہلی ضرب پر یمن اور کسرا، دوسری ضرب پر روم اور تیسری ضرب پر ایران کے محلات نظر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ایران، روم، یمن میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ تو اس موقع پر منافقین نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ خواب دیکھو اور دعوے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے کرے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، ایک شہر کی حفاظت مشکل ہے، اور دعوے روم، ایران اور کسرا کی کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کی ایک اور وضاحت اس طرح سے ہے کہ جب لشکر کشی ہوئی، کفار مدینہ کے محاصرے پر آ کر بیٹھ گئے، تو اس وقت منافقین یہ کہنے لگے کہ ہم سے وعدہ تو روم اور ایران اور کسرا کا کیا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ہم مدینہ میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں کفار اور منافقین کا یہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکل گھڑی آتی ہے تو منافقین کی جو وسوسے ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 13 تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ ترجمہ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں بھی منافقین کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور ذو معنی باتیں کر کے مسلمانوں میں بھی بدگمانی اور وسوسے پیدا کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے حیلے اور بہانے تراشنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ یہاں پر یثرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مدینہ کو یثرب کہا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کو مدینہ النبی کہا جانے لگا، اور یثرب کہنے کی ممانعت آ گئی کہ اب آئندہ سے مدینہ کو مدینہ کہا جائے گا، یثرب نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر منافقین کیا کہتے تھے؟ وہ ذو معنی باتیں کرتے تھے۔ تو اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو ظاہری مطلب یہ تھا کہ شہر کے اندر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب شہر کے باہر چلتے ہیں تاکہ باہر جا کر لڑائی کی جا سکے، اور باطنی مطلب اس کا یہ تھا کہ اب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کافروں کے اور اپنے آبائی مذہب پر لوٹ جانا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے منافقین مسلمانوں میں غلط باتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں بنو قریظہ سے خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی اجازت طلب کی اس کو اجازت دے دی، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہ تھے، بلکہ تمام جو خواتین اور بچے اور تمام مجاہدین کے جو گھر والے تھے ان کو مضبوط اور محفوظ قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت حفاظت کی ذمہ داری سپہ سالار کی تھی، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ تو یہاں اس آیت میں بھی منافقین کی روش بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 14 تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ترجمہ، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ منافقین کی روش کو بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کے خطرے سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، موت کے خطرے سے اپنے گھروں میں بیٹھ جانا چاہتے تھے، حالانکہ اگر یہی فوجیں قریش مکہ یا کفار مدینہ میں گھس آئیں تو اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو تو ان کے ساتھ جا ملیں گے، کیونکہ ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کو ظاہری اسباب نظر آئیں گے، یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر اس آیت میں بھی منافقین کی اسی روش کو بیان کیا گیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 15 تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ ترجمہ،
उन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह से किए हुए अहद की बास पुर्स तो होनी ही थी। इस आयत का मफहूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन ने अपने अहद को तोड़ दिया। ग़ज़वा उहद के मौका पर उन्होंने अल्लाह ताला से ये अहद किया था कि आइंदा आने वाले वक्त में वो ऐसी रविश एख्तियार नहीं करेंगे बल्कि वो अपनी कमज़ोरी का इजाला कर देंगे। अगले आने वाले वक्त में कोई इस तरह के हालात पेश आए तो वो मुसलमानों की मदद करेंगे, वो इस्लाम की तक़वियत के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब उनको अल्लाह ने आज़माया, उनके अहद को आज़माया ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर, तो वो दोबारा अपने अहद से फिर गए और उन्होंने दोबारा अपनी उसी रविश और उसी आदत को अपनाया और लड़ने से गुरेज किया और इसके साथ ज़ू मायनी बातें करते हुए मुसलमानों में भी बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करते रहे। आयत नंबर 16 तिलावत करते हैं। कुल लन यंफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ली व इज़ा ला तुमत्तऊना इल्ला क़लीला। तर्जुमा कुछ यूँ है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफ़ा बख्श ना होगा, उसके बाद ज़िंदगी के मज़े लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिल सकेगा। इस आयत मुबारका का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला इस आयत में एक तंबीह फरमा रहे हैं कि जंग से भागने का मकसद क्या है। क्या इंसान मौत से डरता है? क्या मुनाफिकीन मौत के खौफ का शिकार हैं? जंग में जाकर दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको शहादत मिल सकती है या आप गाजी ठहर सकते हैं। फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, आपको समरात हासिल होते हैं, आपको अल्लाह ताला बहुत से फ़ज़ाइल से नवाजते हैं, जिहाद की बहुत ज़्यादा फजीलत है। फिर अगर कोई शहादत का रुतबा पाता है तो उसकी अलग ही फजीलत है। तो ये मुनाफिकीन किस बात से खौफ का शिकार हैं? क्या वो सिर्फ मौत से डरते हैं? तो मौत तो एक दिन आके ही रहनी है, मौत का एक दिन मुकर्रर है, इंसान को उसके घर में भी मौत आ सकती है। तो क्या ये अच्छा नहीं कि वो मैदानी जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाए? इस आयत में अल्लाह ताला इसी बात की तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन मौत से भागते हैं, हालांकि मौत से तो भागा नहीं जा सकता, मौत का एक दिन मुकर्रर है और वो दिन आकर ही रहता है। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 17 तिलावत करते हैं। कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमा वला यजिदून लहुम मिन दुनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। तर्जुमा कुछ यूँ है, इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, और कौन उसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पर मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते हैं। इस आयत का मफ़हूम कुछ यूँ है कि पिछले ही बात की मज़ीद वजाहत की जा रही है कि अल्लाह ही तमाम खैर और शर का मालिक है, अल्लाह ही नफ़ा और नुकसान देने वाला है। वो अल्लाह ही की ज़ात है जो इंसान को कोई फ़ायदा देती है, वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसके सबब इंसान किसी नुकसान से, किसी आजमाइश से दुचार हो जाता है। तो मुनाफिकीन अगर मौत से भाग रहे हैं तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी का मददगार और वली और दोस्त हो सके, बल्कि वो अल्लाह ही है जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है और वो अल्लाह ही है जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसी के बारे में एक हदीस हमने पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ए अल्लाह, अगर तू दे तो कोई रोक नहीं सकता और अगर रोक ले तो कोई दे नहीं सकता। तेरे आगे किसी बुजुर्गी वाले की बुजुर्गी उसे कोई फ़ायदा नहीं देती। तो इस आयत मुबारका में इसी बात की तरफ निशानदेही की गई है कि इंसान का तवक्कुल और उसका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही के सबब उसको कोई खैर पहुंचेगी और अल्लाह ही की तरफ से उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। कोई और शख्स इस बात पर कादिर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्लाह किसी को फ़ायदा दे रहा है तो कोई दूसरा कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह ने उसकी नसीब में शर लिखा हुआ है, कोई आजमाइश लिखी हुई है, तो कोई दूसरा आदमी उसको फ़ायदा देकर उसको नहीं टाल सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मशीयत और उसकी रज़ा पर ही डिपेंड करता है। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। आयत नंबर 18 तिलावत करते हैं। कद यालमुल्लाहुल मुअव्विकीना मिनकुम वल क़ाइलीना लिइख्वानिहिम हलुम्मा इलैना वला यअतूनल बअसा इल्ला क़लीला। तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को। इस आयत का मफहूम कुछ इस तरह से है कि इस आयत में भी मुनाफिकीन का किरदार बयान किया जा रहा है कि अव्वल तो मुनाफिकीन मैदान जंग में आने से भागते हैं, वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो मौत को गले नहीं लगाना चाहते, उनको मौत से खौफ आता है।
پھر اگر وہ لڑائی میں آ بھی جاتے ہیں تو بہت مشکلوں سے آتے ہیں اور اپنے ہی کسی فائدے کے لیے آتے ہیں، تاکہ ایک تو یہ کہ مسلمانوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ انہی جیسے ایمان والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جنگ کے اختتام پر جب مال غنیمت تقسیم ہو تو اس میں سے ان کو بھی حصہ مل جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر ان کا ایک اور کردار واضح کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ خود لڑائی میں نہیں آتے، دوسرا وہ اپنے مسلمان اور مخلص بھائیوں کو بھی روکتے ہیں۔ اس کے بارے میں پس منظر میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک منافق کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے گھر میں کھانے میں مشغول تھا، اور اس کا مخلص مسلمان بھائی جو جنگ میں جانے کے لیے تیار تھا اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کیوں جا رہے ہو، یہاں ہمارے پاس آؤ اور اطمینان سے کھانا کھاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اول تو وہ لڑائی میں نہیں آتے اور دوسروں کو بھی آنے سے روکتے ہیں، پھر اگر لڑائی میں آتے بھی ہیں تو بہت کم لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، آیت نمبر 19 ہے، تلاوت کرتے ہیں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر بخیل ہیں کہ اسلام میں یا مسلمانوں کو کوئی فائدہ اپنی ذات سے نہیں پہنچانا چاہتے، اللہ کے راستے میں نہ وہ اپنے جسم، اپنی جان، اپنی روح، اپنے کام، اپنی فکر، اپنی محنت، کسی بھی چیز کی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ وہ اس قدر بخیل ہیں کہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی میدان جنگ میں ساتھ دینے آ ہی جائے تو وہ اس قدر خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اندازہ ہو جاتا ہے ان کے خوف کا، کہ وہ آنکھیں اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں جیسے کسی پر غشی طاری ہونے والی ہو، جیسے کوئی بے ہوش ہونے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی منافقین کی روش کو، ان کے طرز عمل کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو اس وقت میں منافقین کا کیا طرز عمل ہوتا ہے۔ اس وقت میں منافقین ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ اگر مسلمان فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں تو وہ ان کے استقبال کرتے ہیں اور اپنی چرب زبانی سے ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خیر کے کام کو فروغ دینے کے لیے اپنا بہت کردار ادا کیا تاکہ ان کو مال غنیمت مل سکے۔ پھر اس کا ایک مطلب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت وہ اپنی زبانیں اس قدر میٹھی کر کے استعمال کرتے ہیں، اس قدر تیزی سے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ مل سکے۔ تو اگر ان کا جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ بھی ہوتا ہے تو صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ مال غنیمت کی صورت میں ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تھا آیت کا مفہوم۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 20 کی طرف، تلاوت کرتے ہیں۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ ترجمہ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بھی مسلمانوں پر منافقین کا طرز عمل اور ان کی عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اول تو وہ لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوتے، اور یہاں پر حالات یہ ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار کا لشکر واپس لوٹ گیا اور ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار واپس لوٹ چکے ہیں تو ان کو خوف کے مارے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بے اعتباری کے عالم کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا اور پھر اس کے ساتھ اس بات کی اضافت کی کہ اگر فوجیں واپس علاقے میں آ جائیں، شہر میں داخل ہو جائیں، تو یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ وہ یہاں سے نکل کر کسی گاؤں میں، کسی صحرا میں جا کر
अनपढ़ों बुद्धुओं के दरमियान में रहने लगें ताकि उनको किसी बात की खबर ना हो, ना उनको लड़ाई में हिस्सा लेना पड़े। हाँ, वो वहाँ बैठकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों का क्या हाल है, लड़ाई कहाँ तक पहुँची, ख़त्म हुई या ना हुई। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसी बात की तरफ इशारा फरमाया कि अव्वल वो लड़ाई में शरीक ही नहीं होते और वो इस कदर खौफ का शिकार होते हैं, फिर अगर वो लड़ाई में शरीक होते भी हैं तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और वो भी अपने मफाद के लिए। ये था रुकू नंबर 2, इसका खुलासा, इसकी आयात की तशरीह, तोज़ी और मफ़हूम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। डिटेल्ड लेक्चर के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर की तरफ रुजू कर सकते हैं जो रुकू नंबर 2 के नाम से है। अगले रुकू के खुलासे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutoria.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।